بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما ريحانتي من الدنيا أي الحسن والحسين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے درود پاک نبی کی ذات دے بھیجنا اے او کم ہے اللہ کی عزت کی قسم رب کیا کوئی کم کیو سمجھ نہیں کرے گا جڑا بندہ کرے گا ہوئے ہے کیو سمجھ کام کرے گا جڑا بندہ بھی کرے گا رب بھی کرے گا وہ کیڑا کم ہے اللہ بھی اپنے نبی کی ذات دے درود بھیجتا ہے غلام بھی اپنے نبی کی ذات دے درود بھیجتا ہے محبت نال اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ جڑا امیر بن تے بیٹھے باہیں چپ رہے جڑا حسینی فقیر ہے اونچی آواز نال چ پڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جدی آواز اونچی اللہ کریم زندگی کے اندر حج نصیب فرما چھوڑے جدی آواز زیادہ اونچی اللہ رزق کے اندر برکت پا چھوڑے السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ملے گی جنت پیو گے کوثر میں اپنا جملہ ضائع نہ کر سا اگر تسا جملے دی قدر میں کیتی میں گال تبدیل کر چھوڑے سا قدردان ہو جملے دی قدر کرے ملے گی جنت پیو گے کوثر اسی کے دل کو ہی چین ہوگا اندے بندے بولے دل نہیں بولے جڑے باہر لے بیٹھے نہ پڑھتے تھکے ہی بیٹھے جڑا پہلے آوے وہ نہیں تھکدا جڑا بعد وچ آوے تھکدا وہ ہے میں حسین کا ذکر سنن واسطے آئے ذکر حسین کے اندر آنکھ کو بھی نم کر دل کو بھی نرم کر حسین بھی راضی تھی جی حسین کا بابا بھی راضی تھی ملے گی جنت پیو گے کوثر اسی کے دل کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کی منگا کس ناز دے منگا تے کی میرے وچ میرا بن منگیا مولا جے تو دے دے وے تے کی جاندا اے تیرا اگلا شیر بھی سنتے جڑا
بولے سی بات اپنی قسمت کو سلام کرے شاید کیا لکھنا ہے دیمن لئی تو دادا بڑے ہو دیمن لئی تو دادا بڑے ہو اسی منگل لئی سوالی صدقہ اپنے پاک نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اے حسین بنے تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہاں کو یاد ہے محبت اللہ چاہتی اعلان کرو آخو واہ حسین کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال نالا لاتا کہ قیامت والے جہاڑے حسین تے وہ اپنے غلامہ دے اندر شمار کر چھوڑے واہ حسین اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر کوئی جسم میں تکلیف ہے انہاں کو تا چھوٹے باقی حسین کا سہارا رہتے ذکر حسین محبت نال سنو کہ میں مسافر ہاں میں دعا کرے سا اللہ رب العزت اگر میری دعا قبول چکی تھی میری بھی بخشت تھی اسی تیری بھی بخشت تھی محبت نال جانا جوش تجربے نال بیر ذکر حسین سن شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اے حسین بنے علی تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا معصوم علی اصغر محتم نے اندر جاتے امام حسین کی ارشاد فرمایا لوگو میں کو پہچانو میں کونا میرے ہاتھ دے اندر تو دور کل نظر بھی آتا ہے ایک قرآن نہیں میرا پتر علی اصغر حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے بڑا خوبصورت شعر تیروں کی برسات میں سید نہ چھوڑی نماز میں بھی حسینی ہومن کا نعرہ لانا تو بھی حسینی ہومن کا نعرہ لا دے نماز نہ پڑھ سکی اس میں حسینی ہے سادہ سردار کا وہ ہے نے ایک سجدہ قضا نہیں کیتا باوے جان قربان تھی گئی ہے تیروں کی برسات میں
ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا تاجدار انبیاء حضور سرور کونین نبی اکرم رحمت دو عالم تاجدار عرب و عجم عرشاں دے راہی رب دے ماہی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد میں دل دی گہرائی دے نال دعا کرنا اللہ رب العزت اج دی سونی اے محفل قبول و منظور فرماوے۔ اللہ کریم اس سونی محفل قبول فرماتے میرے واسطے تواڈے واسطے کمیٹی والا واسطے اللہ سب دے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ اللہ کریم ختم حسین پاک دا مشن جاری رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ یقیناً مبارکباد مستحقین کمیٹی دے سارے ممبران جنہوں نے خوبصورت یہ سونا پیغام تک سناؤن واسطے محفلہ سجائیاں اللہ کریم انہاں دا سجاونا تے توالا آتے سننا قبول بھی فرماوے۔ اللہ ہی دا اجر دنیا وچ بھی عطا فرماوے قبر و حشر دے اندر بھی عطا فرماوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں میں کہندا نہ لواں یا نہ لواں کہ میرا بھی ایمان ہے توالا بھی ایمان ہے۔ جڑے کمیٹی والے ہیں انہاں دا نام ہی حسین جان دے، جڑا سنن آیا ہے انہاں دا نام ہی حسین جان دے۔ لیکن توالا میرے نال پیار اور کمیٹی والے دا میرے نال پیار پچھلے سال ربیع الاول شریف کی مسجد باب مصطفیٰ اور الحمدللہ باب عثمان غنی اور باب حسنین کریمین پڑھن دی سعادت حاصل ہے تے کمیٹی والا نے خصوصاً ملک نذیر صاحب نے بھائی عبدالرزاق بھائی کامران صاحب اور دیگر کمیٹی دے افراد میں سارے کو یہ دعا لینا چاہنا اللہ کریم والی ایک خدمت قبول فرماوے۔ اللہ کریم ان دا اجر دنیا والا کو تسا منگنا ہی نہیں نہ دنیا والے ان دا اجر دے سکتے نیکی دا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ کریم سارے کو دارین دیا صادقہ نصیب فرماوے۔ جتنے احباب چلتے آئے ہو اللہ کریم سارے کو قدم قدم دیتے نیکیاں اور کرونہا رحمتہ دا نزول فرماوے۔ مسجد حاضر امام خطیب اور ایک دربار بزرگ دا سامنے اللہ کریم اس بزرگ دے سائے دی برکت نال ساری بخشش فرماوے۔ میری دائی جانب حضرت قبلہ قاری محمد اقبال صاحب جنہاں دی زیر صدارت کے نشست چلتی پئی ہے اللہ کریم انہاں دی بھی صحت عمر دے اندر درازی بالخیر نصیب فرماوے۔ اللہ کریم میں کو حق بولن دی اور حق دوتے میں کو تو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اور جڑے باقی سنن دے موڑے بیٹھے ہو باقی سنن دے موڑے بیٹھے ہو اگر تساں گوڈے کھڑے کیتے ذکر حسین دا ادب کرنے ہیں گوڈے تلے کر کے بڑی مہربانی ہوسی جنہاں دی مجبوری ہے مجبوری قاعدہ شریعت دا الضرورات تبیح المحظورات جڑے ویلے ضرورت آونے حرام کم بھی جائز تھی میں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سود کھانا سارے واسطے حرام ہے ہاتھ لانا بھی کو حرام ہے لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان مردہ پی ہوئے جنگل کے اندر بھی کوئی غذا نہ ملتی ہوئے کھاؤن واسطے قرآن آدھے اگر جان بچاؤن واسطے ضروری بھی ہوئے کھاؤن تو سود بھی کھا گئے اللہ تے کو سود کھاؤن دا گناہ نہیں بلکہ جان بچاؤن دا ثواب عطا فرمائے۔ جنہاں دی مجبوری ہے وہ اپنے گوڑے کھڑے کر دلاؤنا چاہنے تے سہارے لے دلاؤنا چاہنے انہوں کو اجازت دے لیکن جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا آج ذکر حسین اس طرح سنو کہ بڑے دل دے اندر حسین دا مشن جاری تھی بنے حسین دا مشن آباد تھی بنے یہ چراغ یہ سب روشن تھی رہے اللہ کی کو تیرے ذریعے نال اور تیری اولاد دے ذریعے نال جہان دے اندر روشن نصیب فرما دے۔ میرے کو وقت مختصر ہے میں چونکہ موضوع جڑا آج بیان کرنا ہے وہ بڑا طویل ہے پہلے حسنین کریمین کی تھوڑی دیر شان میں بیان کرنی ہے اور حضرت امام مسلم بن عقیل دی شہادت اور انہاں دی شہزادیاں دی شہادت بیان کرنے دی کوشش کرے ساں اللہ کریم میں کو حق بولنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ نعرہ سنو نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ میری طرف میں اپنی تقریر کا آغاز بھی کرے گا۔ اللہ ہر کو عزت دے پیارے حبیب ویسے تو انبیاء سارے عظمتاں تے شانہ والے سارا عقیدہ ہے نبی بھی شان والا ہوں گے نبی دا گھر والا بھی شان والا نبی دے سارے صحابہ بھی شان والے لیکن آل کو جڑا اللہ نے شان نصیب فرمائے نہ میرے نبی ورگا کوئی نبی دنیا پہ آیا نہ نبی دی آل ورگی دنیا تے کوئی نبی دی آل آئی
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ رکھنی جڑی میں آیت پڑھی ہے اوندا شان نزول پہ کو سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام صحابہ دل دے اندر ایک دوسرے دے نال خیال بھی ملیں دن مشورے بھی کریں دن یار اللہ دے حبیب نے سادے تے اتنا احسان فرمائے سب کو قرآن بھی عطا فرمایا ایمان بھی عطا فرمایا رمضان بھی عطا فرمایا خود رب رحمان بھی عطا فرمایا اساں بدلے دے اندر نبی کو کیا لیتا ہے اور مشورے پہ کریں دن کوئی آدھا یار میرا دل آدھا میں سارا سونا چاہتے نبی دی بارگاہ چ پیش کر چھوڑا بولو تو صحیح نہ یار سبحان اللہ میں اپنے موضوع پہ نہیں ہٹنا لیکن موضوع واسطے ایک تعلق جوڑنا ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں چند صحابہ نے کہیں سونا چاہتا کہیں مال چاہتا کہیں چاندی چاہتی سارا کچھ اکٹھا کر دے نبی دی بارگاہ دے وچ آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی بارگاہ دے اندر آئے نا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹھا صحابہ ہیں تے ہاتھاں دے اندر مال بھی ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے ارشاد فرمایا خیر صحابہ یہ مال کیوں چاہتے آئے ہو عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا مال ہی وجہ کرتے چاہتے ہیں اسا تو دنیا کے اندر کو بھی بدلہ نہیں دے سکتے اسا چاہنے تو سا جڑا قرآن لیتا ایمان لیتا رمضان لیتا رب رحمان کی پہچان لیتی اسا اے بارگاہ بے کس پناہ کے اندر صرف ہدیہ لیتے ہیں حضور قبول فرما لو ہن توجہ نال سماعت کرنی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ دے پیارے حبیب نے جڑے ویل مال لٹھا ہے سونا لٹھا ہے چاندی لٹھی ہے باقی مال بھی ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کرے سونا اساں کو ناراض کرن واسطے نہیں آئے اساں کو روان واسطے نہیں آئے بلکہ تہاڈی خدمت واسطے آئے یا رسول اللہ روندے کیوں پئے ہو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرا دنیا میں آمن کا مقصد مال اکٹھا کرنا نہیں بلکہ رب دا دین پھیلانا سبحان رب دی توحید دا اعلان کرنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا جبرائیل کو حکم فرمایا جبرائیل عرض کی تھی سونا حکم ہوئے ارشاد فرمایا جلدی آئے میرے یار کو میرا سلام بھی دے نالے قرآن دا پیغام بھی دے میرا ساتھ جسو تو میرا ذوق زیادہ تھی سی انشاءاللہ میں کھولتے اور تو خوش کرنے دی کوشش کرے سمجھے لگے گال سمجھ آگے نا کنجوسی نہیں کرنی محبت نال سبحان اللہ سنانی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں جبرائیل امین نبی دی بارگاہ دے اندر قرآن لے کے آئے او قرآن جے کو پڑھنا بھی ثواب جے کو دیکھنا بھی ثواب بابو ہاتھ لاؤنا بھی ثواب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام اصل حسینی کوئی حسینی ہے جڑا قرآن بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے جڑا قرآن بھی پڑھتا نماز بھی پڑھتا اپنے آپ کو لکھ حسینی آگدہ روے حسین کو اپنا نوکر قبول نہیں کرنا نوکری خودی قبول تھی جڑا حسین کا مشن جاری رکھے سی قرآن بھی پڑھتا رہا سی نماز بھی پڑھتا رہا سی جبرائیل امین پاک نبی دی بارگاہ کے اندر قرآن لیتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ سنو تو قرآن سنا اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ سلام ملتا نالے پیغام ملتا سونا انہا غلامہ کو رسالے اور رب اعلان فرمایا کیا اعلان فرمایا فرمایا تو سننا غلامہ کو رسالے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمائے سونا اتنا غلامہ کو نسا دے جڑا میں تو دین دیتا جڑا میں تو ایمان دیتا بدلے دے اندر میں مال نہیں طلب کرے گا مال دا سوال
پیار کرو گویا کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آکھنا چاہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں جیو آدھا ملتے ہیں دوا آل نبی دی غلامی اپنے دل دی اندر بھی رکھے زبان دلالی ثبوت لے آگ جوڑے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں جب فرشتہ قبر سنی کا تعارف پوچھے جب تمہارے جامع تیری موت دا ویلا بنے قبر کے اندر تے گلجار دے لے تیرے گھر والے دفنا چھوڑن ہن تیرے کو منکر نکیر سوال کرنے واسطے آسن تیرے کو پوچھنے اور جیسا دنیا کے اندر کیا کرے نامے کنہ نال پیار کرے نامے شاعر نے منظر کشی بیان کی بھی جواب بھی دسا چھوڑیا اے جواب یاد کر لے اگر قبر کے اندر تجھے جواب دے چھوڑا اللہ نبی دی آل دا صدقہ قبر بھی آباد کر چھوڑے سی حشر بھی آباد اور جب فرشتہ قبر سنی کا تعارف پوچھے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں کون پنجتن پاک کون حسن کون حسین کون مولا علی اللہ رب العزت نے انہاں گھرانے والیاں دی خود شان بیان فرمایا ہے رب نے قرآن دے اندر جگہ جگہ دے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا رب نے ارشاد فرمایا اور میں تو اپنے پاک نبی دے گھرانے دی شان سناوا کون میرا پاک نبی دا گھرانا کتنی عظمت و شان دا مالک گھرانا ہے رب نے ارشاد فرمایا انہاں دی شان یہ ہے انہاں کو بھاوے بھوک لگی کھڑی ہوئے کھانا بھی سامنے پیا ہوئے در میں کوئی سوال آوے خالی نہیں بھی دے سارا کھانا وہ کوئی دے چھوڑے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن بھی جنت دا سردار ہے میرا حسین بھی جنت دا سردار ہے صحابہ کا بھی اپنا مقام لیکن اہل بیت دے افراد پاک نبی نے ہٹ کر شان بیان کی تھی جڑے میرے حضرت امام حسن پاک دی ولادت ہوئی ہے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر خوش خبری آئی ہے سونا مبارک ہوئے اللہ نے سونا لال عطا فرمائے یعنی صورت سے گھمت نہیں میں لگتا جی میں پیدا ہونے تو آدھی شکل ہے اللہ نے تو آدھی شکل دے اندر تو نواسا سبحان علماء نے کتاباں کے اندر لکھی آئے حضرت امام حسن پاک سرپولا ناف تک میرے پاک نبی نے نال سوری مشابہت رکھے ہیں ساری شکل پاک نبی نال مل گئی ناف کو لیتے پاؤں تک اللہ رب العزت نے پاک نبی کی مشابہت حضرت امام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ رکھنی ہے میں اللہ آغاز کیا کرنا حضرت امام حسن دی جڑے خوش خبری آئی ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے مالک تیرا لکھ احسان ہے تیرا لکھ شکر ہے تو میں کو اولاد والا بنا چھوڑائی تیری تقدیر کا فیصلہ تے میرا پتر کوئی زندہ نہیں رمنا میرا پتر ابراہیم بھی فوت ہو گیا میرا پتر قاسم بھی فوت ہو گیا
اور کھبے پاسے حضرت امام حسین کو بلایا ہوئے جبرائیل امین رب دا پیغام لیتے آئے پاک نبی علیہ السلام دے دربار دے اندر گوہر بار دے اندر عرض کریں سونا رب نے سلام بھی دیتا ہے نالے ایک پیغام بھی دیتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل گھبرانا میرے رب نے میرے واسطے کیا پیغام دیتا ہے حضرت جبرائیل امین عرض کریں سونا بڑا دردناک پیغام ہے میں کبھو آکھنا چاہنا اللہ رب العزت نے بڑا امتحان لیا ہے یہ رب دی قدرت ہے کہ میں بڑا امتحان لیتے اللہ رب العزت انعام بھی عطا سونا اللہ رب العزت نے پیغام یہ عطا کیتا ہے اللہ فرمائے اے سونا حبیبا اے تمہیں مال جنگن ایک تیرا پتر ہے ایک تیری دھی دا پتر ہے اللہ چاہتا ہے انہاں دوہاں دے وچوں ایک تو رکھ لے ایک ساکو عذاب جنہ کو گال سمجھ آتی بھی حد چاہتے اعلان کرو سبحان اللہ کیوں پہ کریں یا سبحان اللہ دی آواز ہماری چاہیے میرے نبی علیہ السلام دے غلامو اللہ دے حبیب تھوڑی دیر واسطے خاموش تھی گئے ایک نظر دے دن اپنے پتر ابراہیم دی طرف اور دوسری نظر دے دن امام حسین دی طرف تھوڑی دیر دے بعد پاک نبی دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے نے اللہ دے پیغام دا جواب اللہ دی بارگاہ دے اندر جبرائیل دے ذریعے دے نال پاک محمد عربی نے کیا دیتا ہے آپ محبت نال سن ایمان تازہ کر اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا جبرائیل جبرائیل من میرے رب کو میرا بھی پیغام دے مالک سونا کیا پیغام دے گا اللہ بھی بارگاہ دے اندر حضور پہ ارشاد فرمائے سونا اے جبرائیل جلدی من رب کو میرا پیغام دے اے میرا حسین میرا تین بچے سی اے میرا حسین میری نماز بچے سی اے میرا حسین میری شریعت بچے سی میں حسین کو اپنا پتر ابراہیم قربان کرے حضور علیہ السلام دے پیارے غلامو میں آکھنا چاہنا کتنا بدبخت ہے وہ انسان اور لعین جڑا بدبخت آکے امام حسین کربلا دے میدان دے اندر دولت دی خاطر گئے شہرت دی خاطر گئے کرسی اقتدار دی خاطر گئے میں آکھنا چاہنا بدبختا میرے پاک نبی دا فرمان سن میرے پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام دے پیارے غلامو اللہ دا قرآن بھی گواہی دیتا ہے ایک گھرانہ سردار ہے حضور دی حدیثہ بھی گواہی دیتا ہے ایک گھرانہ سردار ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ اے میری تھی فاطمہ اللہ نے جنتیاں عورتوں کا سردار بنایا ہے میرے حسن کو بھی میرے حسین کو بھی اللہ نے جنت کا سردار بنایا اس گھرانے کو میں شباب کو میرے نام کا مانا ہے ادھر میری اطار جوڑا دے محبت نال سبحان اللہ سناؤ ایک کنجوسی نہ کرو انہاں کو واقعہ تن سمجھ آتا بھی حد چاہتے آنکھوں گا حسین میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں محبت نال ذرا سماعت کرو اللہ دے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا میرا حسین کہ وہ دنیا دی شاہد دی ضرورت کوئی نہیں کہ وہ دنیا دے مال و دولت دی ضرورت کوئی نہیں اے میرا وہ حسین ہے کہ وہ اللہ نے جنت دی سرداری عطا فرمائی ہے میں اوپر وقت کو جواب دینا چاہنا جڑا امام حسین کو باقی آکھدا ہے یزید نہیں کو امیر المومنین آکھنا چاہتا ہے میں آکھنا چاہنا ہے اللہ تے کو یزید نال کھڑا کرے اللہ سانو امام حسین دے غلام دے اندر ہر شان دی زین حسین جو ہے امام حسین کربلا کیوں گئے شاید منظر پر
ایمان دا بیڑا ڈبدا ایمان حسین کو صدمہ ہر مسجد لوگ رو پئی ہے آزان حسین کو صدمہ رے جڑا ظلم یزید دے سلام دے غلاموں وقت بہت تھوڑا ہے میں فضائل امام حسنین دے بیان نہیں کر سکتا بس اتنا آکھنا چاہنا میرے پاک نبی فرمایا اے میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنت کے اللہ نے بھول عطا فرمایا جنت کے اندر بھی بھول لیکن دنیا کے اندر کے اللہ نے میرے کو بھول عطا فرمائے ایک بھول کا نام حسن ہے میں بھول کا نام حسین حضور علیہ السلام دے غلاموں یزید نہیں کہ لے تخت کے سوار ہویا حضور علیہ السلام دی شریعت کے اندر انہیں تبدیلی کرنا شروع کر دیتی حدیث پاک میں پڑھنا حضور علیہ السلام فرمایا میری شریعت کے اندر سب تو پہلے یہ بندہ تبدیلی کرے سی حضور علیہ السلام فرمایا بنو امیہ دے جو ایک نوجوان سی محدثین نے فرمایا اے اشارہ یزید نہیں کی طرف ہے کیونکہ انہیں سب کی پھپھو دے نال نکاح کو جائز قرار کی اپنے پیو دی بہن دے نال یزید نے نکاح کو جائز قرار دیا اس شریعت محمدی کے اندر پہلا بار اسرائیل نے کیتا مسجداں دے اندر شراب کیونا ہی میں خود شروع کیتا لوگ آتے ہیں سے امام حسین کیوں خروج کیتا کیوں ادھر سامنے قسم رب ذوالجلال دی امام حسین کو دولت نال غرض نہیں کرسی نال غرض نہیں صرف نام مصطفیٰ دے دین نال غرض نہیں یہ آپ نے جٹھا کہ میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت تے حملہ کیا کرے رہے کہ میرے شراب پینا شروع کر دیتا کہ میرے بوا دے نکاح کو جائز عام کر دیتا اور ایک دو پر سامنا چاہتا تاریخ دی کتاب البدایہ و نہایہ بڑی معتبر کتاب ہے عربی کے اندر بھی ہے اردو کے اندر بھی ہے امام صاحب لکھ دن ایک او بد بات ہے جڑا فاسق بھی ہاں فاسق او کو آدم جڑا سر عام گناہ کرے تو فاسق آدم فرمایا اے فاسق بھی ہاں اور اے نبی دی سنت دا تارک بھی ہاں بلکہ نبی دی سنت دا قاتل حضور علیہ السلام دے غلام جڑے پاک حسین دے لکھا کہ یزید میرے نانے دین دی میرے نانے مصطفیٰ دے دین دی خلاف ورزی پیا کرے دے آپ نے پہلا خط لکھا ارشاد فرمایا بدبختہ میں پہلے کدا نہیں بھی بولا تو جتنے مرضی میں ظلم ڈھائے نہیں لیکن ہوں تو میرے نانے مصطفیٰ دے دین کو ہاتھ پا دئی یاد رکھی کو بھی مقابلہ کرے یا نہ کرے مصطفیٰ دا نواسہ حالی حسین زندہ ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں محبت نال ذرا سماعت کرے بدبخت یزید نے بھی آپ درمہنا تنگ کر چھوڑے آئے امام حسین جو طرح دیا مشکلات لیکن درسایا گیا کہ کل علامہ صاحب نے روان کی مدینہ بیان کر چھوڑی میں زیادہ وقتی دے دلی لاؤنا لیکن اور سنو داستان کی آئے یزید رہی نے آکھا اے حسین تو وہی راستے تلے کھل رہے گن یا مدینہ چھوڑ دے جبل بنی بیت قبول کر لے امام حسین نے کیا جواب دیتا ارشاد فرمایا بدبختہ میں پاک تھی تے میں پاک دی بیعت کیویں کر سکتا میں پاک ہاں میں وہ پاک ہاں جی پاکی دی گواہی اللہ کا قرآن دے لائے اللہ کے باقی سپارے لے کر آیت نازل فرمائی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی علیہ السلام دے غلاموں رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی دے گھرانے کو ہر پلیدی کو پاک کر چھوڑے پاک حسین نے فرمایا یزیدہ تو پلید ہے میں حسین پاک ہاں حضور علیہ السلام دے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے حسن بھی حسین بھی پہلے کہہ دینا کوئی نہ ہن اللہ نے تحفے دے اور نبی کو نواسے واسطے عطا حسن بھی جنت سردار حسین بھی جنت سردار امام حسین نے آکھیا میں تیری بیعت نہیں کر سکتا میں واقعے کو دور نہیں ہونا چاہتا
سبحان اللہ۔ اج میں صرف 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوئے میں پہلے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گرمی برداشت کر سکسا یا کوئینا، میں سفر دیا مشکتاں برداشت کر سکسا یا کوئینا، اُنہیں بعد میں فیصلہ کرینا۔ لیکن جلے ویلے حسین نے دین دی بچاون کی دل کے اندر پکی محبت بھر لیے، وقت آپ نے اے نکتا میرے نال معصوم اصغر یا معصوم سکینہ ہے، بلکہ آپ نے دل کے اندر یہ تحیل ارادہ کیتا ہے کہ سارے کھلے دے سفر ضرور کرے سا، بیمار صورت گھر ضرور چھڑے سا، لیکن نانا مصطفیٰ دے دین کے اندر فرق کوئی نہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے قافلہ تیار ہو گیا۔ حضرت بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور نبی علیہ السلام دے خاندان دا پھل لے جیسے جو ثانی فاطمہ دا پھل بھی آ گیا، تاریخ کی کتاباں کے اندر لکھیا گیا۔ ایک تا اللہ رب العزت نے فاطمہ نبی کی دھی بنائی ہے، مجھے بعد اگر اللہ نے میرے کو زیادہ رتبہ عطا فرمایا او حسین دی بہن زینب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا خیر میں سنے مدینہ چھوڑن دی تیاری بیا کرے نہیں۔ پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں امام حسین نے ارشاد فرمایا ہاں میری بہنے میرے ماں دی جگہ میں مدینہ چھوڑن دا ارادہ کر لیا۔ کیوں چھوڑن دا ارادہ کیا؟ آپ نے داستان سنیے، یزید لئین میرا امتحان بھی اگندہ ہے، لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں اگر ابراہیم کا پتر اسماعیل امتحان دے سکتا ہے اور مصطفیٰ کا نواسا حسین بھی امتحان دے سلام دے غلاموں امام حسین ساری داستان سنیے۔ بی بی زینب پاک نے ارشاد فرمایا تیرے نال کون کون پہ ملن؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے نال شہربانو بھی ویسی، میرے نال ام لیلہ بھی ویسی، میرے نال عاصم بھی ویسی، میرے نال میرا چچا زاد مسلم بن عقیل بھی ویسی، ایدے دوئے شہزادے بھی ویسے، میرا شہزادہ قاسم بھی ہو سی، شہزادہ علی اکبر بھی ہو سی، معصوم علی اصغر بھی نال ویسی، سیدہ سکینہ پاک بھی فرمایا میرا علم بردار میرا پیر عباس بھی نال ویسی، کون بھی بھائی بھائیاں دے کوئی بیلی ہون دے، او بھائی بھائیاں دے کوئی بیلی ہون دے، دے بھائی بھائیاں دیاں باپ سرا دے کوئی تاج محمد دے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غزل۔ حضرت سیدنا امام حسین نے تیاری کر لئیے، ہم قافلے کی روانگی کا ویلا آ گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں روانہ دھیما کل پہنے اپنے نانا مصطفیٰ دے دربار دے اندر روزہ دے اندر حاضری دینا چاہنا، میں کتاب دے اوراق پڑھنا اللہ دی عزت دی قسم چاہ دیا دا اے رب دا گھر میں پڑھے آئے میرے ملے امام حسین آخری سلام کرنا واسطے مسجد نبی دے اندر قدم رکھے، مسجد نبی دے ستون بھی رومن لگو، مسجد نبی دے پلر بھی رومن لگ پہ، جنتیاں ہورا آسمانہ تے روندیاں پیان، جنت فرشتے بھی روندے پین، غلمان بھی روندے پین۔ دیکھو اج نواسا او مدینہ چھوڑن دی اجازت منگر واسطے آندا پیے، اس مدینے دے اندر نانا مصطفیٰ نے زلفانیاں مہارا بڑھا دے، کندیاں تے سوار کرا دے سیران کریں، لیکن نانا مصطفیٰ دے دین کو بچاون واسطے نواسا تیار ہو گیا۔ آخری سلام کی بات کیا دن حد جوڑے امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت
بولنا سبحان اللہ۔ میرے امام حسین پاک دے چلدیاں رجب دا مہینہ مدینہ چھوڑ دے، رجب دے مہینے دے اندر مدینہ چھوڑا، آپ چلنا پہلے مکہ پاک دے اندر آئیں، توجہ نال گال سماعت کرے سو، لوگ مکے والے دیکھ دے خوش تھی گئے، ہر سال امام حسین حج کرنے واسطے آنے، اس سال بھی لگتا ہے حج کرنے واسطے پہلے تشریف لے کے آگئے، لیکن لوگوں نے سوال کیتا، اے امام حسین پہلے حج کرنے واسطے آنے آوے، نال قربانیاں لے آنے آوے، اس سال قربانیاں دے جانور نظر نہیں پیان دے، کیا اس سال قربانیاں نہیں کرنیاں؟ میرے پاک حسین نے ارشاد فرمایا لوگو اساں قربانیاں دینا کیویں بھول سکدے، اساں قربانیاں دینا کیویں بھول سکدے؟ آپ نے فرمایا شہزادہ اکبر، آپ نے لبیک کہندے سامنے آ گئے، فرمایا شہزادہ قاسم کھبے پاسے قاسم پاک آ گئے، فرمایا لوگو دیکھو اے میریاں قربانیاں، پہلے میں حج دی قربانی مکے کرے نامی، لیکن اس سال قربانی نانے مصطفیٰ دے پیر کو بچاؤں واسطے کربلا دے میدان دے حضور علیہ السلام دے غلاموں مکہ پاک دے اندر کوفے والوں دے خط بیان، بار بار خط بیان، مختار سقفی نامی او کوفی دے رہنے والا خط بیا لکھتا ہے، عرض کرے نہ سونا اسا بڑی بارگاہ دے اندر گزارش کرے نے، سارے کوفہ شہر دے اندر کوئی امام کوئی نہیں، کرم فرماؤ یزید کو مدینہ نہیں رون ویلے دا، تسا سارے کول آو جو سب بڑی غلامی بھی کرے سو پیار بھی کرے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں جڑے میرے خط کو پہنچیا، ایک نہیں کئی دفعہ خط کو بار بار آندا رہ گیا، میرے پاک نبی علیہ السلام دے نواسے نے خط پڑھیا تے آپ نے اپنے رفقا دے نال ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا، کوفی بار بار خط پہ لکھ دیں کیا کرنا چاہیے ہے؟ سنو نبی علیہ السلام دے غلاموں جڑا نبی دی آل نال پیار کرے نا مخلص تھی تے پیار کرے گا، وہ آدھا میرا گھر چھوڑ میں میں ہوں نبی دا گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں نے عرض کی سونا تو سب خود جانتے ہو کہ وہ کوفہ شہر ہے جس کے اندر تواڈے والد گرامی تواڈے بابا علی دے نال بے وفائی کی گئی ہے، سونا تساں ویندے ہو تا سادہ دا ارادہ ہی ہوئے کہ تساں نہ منو، لیکن تساں مالک ہو۔ آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں، امام حسین نے ارشاد فرمایا لوگو تواڈے نال مشورہ کر کے میں ایک فیصلہ کرنا چاہنا، کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل آ گئے، میں پہلے کوفے نہ مننا، پہلے میں اپنے چچا زاد اپنے چاچے دے پتر مسلم کو بھیجا، اے من کے اٹھے جگہ دا معائنہ کرے، میں دے انہاں لوگاں دے نال ملاقات کرے، اگر اتھے بننا میرا مناسب ہے، اگر مسلم دا خط آ گیا بل میں مدینے نہ ویسا بل میں مکہ چھوڑ دے کوفہ شہر چلا ویسا۔ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں آپ دے اس مشورے کو لوگوں نے پسند فرمایا، ارشاد فرمایا مسلم عرض کی تو سونا حاضرہ، ارشاد فرمایا میں تو اپنا سفیر بنا کے کوفہ شہر دے اندر بھیجے نہ پیا، وجہ تے مرد حالات دا جیسا لے وقت میں کو خط لکھی، اگر اس وقت خط آیا میں سارا قافلہ لیتے کوفہ شہر آگے سا، مسلم پاک نے مثبت کا جواب دینے ہویا، عرض کی تھی سونا وجہ تو پہلے ایک اجازت منگنا چاہنا، فرمایا کیا آکھنا چاہنا ہے؟ مسلم بن عقیل عرض کرے سونا اجازت دے ہو کوفہ وجہ کو پہلے نانا مصطفیٰ دے روزے تے دوباری حاضری دے آما، میں کو نہیں پتا میرے نال کیا تھی سی، میرا دل آتا ہے ایک کا کوفہ شہر چھوڑ کوفہ شہر بنن لالو پہلے نانا مصطفیٰ دے روزے تے حاضری دے ماں، حسین پاک نے اجازت دے چھوڑیے، پاک نبی علیہ السلام دے غلام مسلم بن عقیل مکے تو چلدیاں مدینہ پاک آگئے، مدینہ پاک آتے مسجد نبی دے اندر نماز پڑھیے، جڑے ویلے سارے نمازی چلے گئے، رات دا ویلا آئے، روزہ مصطفیٰ آئے، سامنے مسلم بن عقیل ہے تے مسلم بن عقیل دے دو شہزادے، ایک دا نام محمد ہے دوسرے دا نام ابراہیم۔ حضرت مسلم بن عقیل حضور علیہ السلام دے دربار کو ہر بار کے اندر بڑے ادب و احترام کے نال بیٹھے، میں پوچھنا چاہتا تواڈے وچوں جڑے لوگ جنہاں کو اللہ نے سعادت عطا کی تھی، حج پڑھیا یا عمرہ کیتا، کہ ویلے مدینے آخری
گئے جڑے میرے کوفہ شہر جڑے ہستی دے طرف خط آیا وہ پہلے کام ہر پہ کا بڑا دیوانہ ہا مختار سقفی نام کتابہ کے اندر لکھا ہے جڑے میرے آپ کو دے گھر پہنچے جب کو پتہ چلیا کہ آل رسول دا ایک فرد تشریف لے کے آیا ہے 80,000 روایت کے اندر 80,000 ہکے دہاڑ کوفیاں نے آتے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے ہوتے امام حسین دی بیعت کی تھی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس کو او میدان ہے جتھے تعداد نہیں ڈٹھی ویندی معیار ڈٹھا ویندا ہے اس کو کیوں سمجھے کوفیاں نے 80,000 افراد انہوں نے آتے بیعت تک کر لی لیکن وقت بے وفا جو نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الکوفی لا یوفی جڑا کوفے وچ رہن والا ہوے تو وفا نہیں کرے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں مختار سقفی دے گھر آپ موجود ہیں ابو یزید رعین کو خبر ملی ہے ابن زیاد کو خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے لوگ دھڑا دھڑ انہاں دی بیعت پہ کرے ابن زیاد آکھن لگا کہ یزید واسطے کو مخالف بندا اے بہت بڑا جھنڈا بلند تھی ویسی کہ کو روکنا بالکل مشکل تھی ویسی جڑا کوفے دا پہلے گورنر ہا یزید نہیں یا مقرر کیتا ہویا اس کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہا جڑا اہل بیت دا دیوانہ ہا اہل بیت نال پیار کرے گا ابن زیاد نے خط لکھا یزید آتے اگر اپنی گورنری کو باقی رکھنا چاہنا ہے مسلم بن عقیل کو قتل کروا چھوڑ مسلم بن عقیل کو شہید کروا چھوڑ اور سنو پاک نبی کا جڑا غلام ہوئے ایک تخت سکندری کو نہیں دیتا مال و دولت کو نہیں دیتا بلکہ یاد ہی مرضی کو دیتا ہے نعمان بن بشیر نے جواب دیتا اے ابن زیاد میں مسلم بن عقیل کو کیویں قتل کرا سکنا یہ او گھرانے کا فرد ہے جس گھرانے کا ادب و احترام اللہ نے اپنے دین کے اندر فرض کر چھوڑ دیا میں مسلم بن عقیل کو کیویں قتل کروا سکنا ابن زیاد کو جواب ملیا اس لئے نے یزید کو خبر دی تھی یزید نے آگیا بنو نعمان بن بشیر کو آخری موقع دو اگر وہ مسلم بن عقیل کی شہادت کا اہتمام نہیں کرے گا حکم عہدے تو ہٹا چھوڑے سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جب ابن زیاد کا پیغام ملیا نعمان بن بشیر نے آگیا جان کا دے چھوڑے سا لیکن محمد عربی دی آلنا میں بے وفائی نہیں نعمان بن بشیر کو عہدے تو ہٹا دیتا گیا لیکن آپ نے خوشی دے نال اس کو ٹھکرا دیتا کیونکہ جڑا نبی دا دیوانہ ہوتا ہے ان دی نظر مال تے نہیں ہوتی بلکہ محمد تے بھی ہوتی ہے محمد دی حال تے نعمان بن بشیر نے عہدہ چھوڑ دیتا آپ کو روایتاں دے اندر ملتا ہے کہ شہید کروا چھوڑیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ابن زیاد ہن گورنر خود بن گیا کوفے دے اندر آ گیا پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ سارے دیوانے تھی دے پین امام حسین دی آمد کا انتظار پہ کریں مسلم پاک دی بیعت پہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ابن زیاد نے ایک تحریک چلی اور تحریک کیا گھر گھر مندے فوجی اعلان کریں یہ مسلم دے نال ہو سی وہ اپنی بھی خیر بناوے اپنی اولاد بھی خیر بناوے یہ مسلم دے نال نظر آیا وہ بھی قتل کر دیتا ویسی وہ بھی آل کو بھی قتل کر دیتا ویسی وہ کوفیاں دے دل برداشت نہ کر سکے جڑا سچا عاشق ہوتا ہے یار دی خاطر دکھ بھی قبول کرے تے موت بھی قبول حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کو قید کر لیا گیا روایت بڑی لمبی ہے جنہیں میرے آپ چلے ایک جوار مسجد اندر نماز پڑھائی ہے لوگ پیچھے ہٹتے چالی بچ گیا جنہیں دوسری نماز دا وقت آیا 3 بچ گئے اور آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا بھی بننے نال چل دیا ایک اور بھی مقام آئے جتے پچھو ہے بھی کوفی نال لیا مسلم پاک کلے رہ گئے لیکن دل دے اندر کیا کھنا چاہنے اے اللہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے جڑا حق رستے تے چلنا ہے انہاں نال کوئی ہوے یا نہ ہوے اللہ کا حال کیوں جانے سب رنگ رنگیلے
پاک چلدیاں چلدیاں آپ کو پیاس بڑی شدت نال لگی آسے پاسے ڈٹھا کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہر کوئی گھر کے اندر لکا بھی ہے کیونکہ ابن زیاد کا اعلان بھی تھی گیا جڑا مسلم کے نال نظر آ گیا وہ قتل کر دیتا ویسی اے کوفی جو ہن ڈر گئے ہیں اگر کوئی عشق رکھن والا بلال ورگا غلام ہونا سلمان فارسی ورگا کوئی غلام ہونا جان کا قربان کر چھوڑے گا آل مصطفیٰ کا سہارا کرنا حضرت مسلم بن عقیل کو پیاس لگی ڈنڈا کوئی نظر نہیں آتا ایک سامنے دروازہ نظر آیا یہ در کھلا ہوا نظر آیا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ایک بی بی نکلی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں مسافر ہاں میں پیاسا ہاں میں کو پیاس لگی ہوئی ہے اگر تو چاہنی ہے اللہ تے تو قیامت والے دہاڑے آل نبی دی محبت کا صدقہ جنت عطا فرماوے میں کو پانی پلا اللہ تے تو جنت عطا فرمائے آپ نے فرمایا میں پانی ضرور پلے سا کیونکہ میں پنجر پاک نال پیار کرنیا لیکن پہلے اے دسو تساں کون ہے فرمایا میں کو مسلم بن عقیل آدن سفیر کربلا آدن سفیر حسین آدن حضرت مسلم بن عقیل نے جڑ ویلے نام دسایا ہے بی بی دی گاواں چھپ گئی ہیں نہ گاواں جھکا دے ادب دے نال آکھنا چاہیے او میرا پیرا او میرا میں بلکہ تیرے قدمہ دوتے اپنے جہاں بھی قربان کر مسلم بن عقیل نے فرمایا نانا صرف پانی پلا تو بی بی گھر گئی ہے یہ بہترین صاف برتن آپ نے چاہتا برتن کے اندر پانی بھریا بڑے ادب کے نال آتے پانی پیش کیتا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت مسلم بن عقیل نے جب پانی پیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام روایت کے اندر موجود ہے اس عورت کا بیٹا جس کا نام بلال ہا انہیں آتے دیکھا کہ مسلم سارے گھر دے اندر موجود ہے ماں رکے نہیں رہ گئی لیکن جب میں بدبختی سوار تھی مجھے نہ اثر نہیں کریں گے نمازہ اثر نہیں کریں گیا میں دلم دی ہوتے اگر کفر دی مہر لگ بنے دلم دی ہوتے گستاخی دی مہر لگ بنے وہ مجھے اتنا مرضی ہے رستے دکھاؤ رستے بھگ میں جائے ہدایت کو بہت نہیں کر سکتا سلطان باہو نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تسبیح بھری تے دل کتنا جی جڑے تھک گئے ہو ہاتھ چاہ لیا کرو سبحان اللہ پہلے تھک گئے الحمدللہ رب العالمین والی بھی ہوشیار ہے محبت نال سماعت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ 80 بندہ لڑن واسطے آ گیا ہے خدا کی عزت کی قسم ایک گھرانے کا فرد لڑن کے ارادے نال نہیں آیا لیکن حفاظت کے طور پہ دفاع کے طور پہ آپ نے تلوار چلانا شروع کی تے چند منٹوں کے اندر 80 بندے کو واصل پہ نار کر چھوڑا پھر خبر ابن زیاد تک پہنچی دنیا کے کہ مسلم بن عقیل کو قابو نہیں کیتا بن سکتا ایک چلاکی چلی جڑا بندہ جھوٹا ہوندا ہے بے وفا ہوندا ہے
وہ اپنے چتر چلاکیاں دے نال دھوکھا دینے دی کوشش کرے دے او ذرا محبت دے نال سنو مسلم بن عقیل پاک میں دھوکھا دیتا گیا دھوکے دے اندر آپ کو شہید کیتا گیا ابن زیاد نے آپ اعلان کیتا آخر لگا اے مسلم تیرے واسطے اساں امان دے چھوڑیے تے کوئی قتل کوئی نہ کرے سی تیرے قریب کوئی نہ سی تو چپ کر دے واپس چلا ون مسلم بن عقیل پاک نے ارشاد فرمایا ظالما کیڑا میں مقصد حسین دا لے دیا میں کیویں واپس ہی میں بن سکدا یہ کوئی مقصد حسین پورا نہ تھی میں ابن زیاد نے واحد دبا کیا تو امان کچھ سے آدھے مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا سدا خون کوفیاں دی بے وفائی کو چنگی طرح جان لے چلاکیاں نہ کر تو سامنے کو شہید کر چھوڑے لیکن میں ایک وصیت کرنا چاہنا آپ نے لشکر کی طرف نظر پھیری سارے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہیں لیکن اندھے تھے کھڑے پتہ نہیں چلتا سامنے کون ہے اگر پتہ چلے ولیا اتنا ظلم نہ کیتا ولیا مسلم بن عقیل نے فرمایا اے عمر بن سعد تو میں کو ایک بندہ نظر آیا ہے لیکن میں وصیت کرنا چاہنا عمر بن سعد بھی آکر لگا ہم تیریا وصیتہ اثر نہیں سن دے ابن زیاد بھی آکیا سن دے لے کیا آکھنا چاہتا ہے مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا اے عمر بن سعد تیرے خاندان کا سارے خاندان دنال ہک تعلیو کے تو صحابی رسول کا فکر ہے میں ہوں صحبت کا حسن کرے ہویا میں کو وصیت دینا چاہنا وصیت آکھنا چاہنا وصیت کرنا چاہنا عمر بن سعد آکیا کیا آکھنا چاہتے ہو مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا میری پہلی وصیت ہے میں تیرے ویلے کوفہ شہر کے اندر آیا ہوں میں قرضہ چاہتا میں قرضہ واپس نہیں دے سکیا تیرے ویلے میں پورے ظالم شہید کر چھوڑے میری زرہ بھی بیچ چھوڑی میری تلوار بھی بیچ چھوڑی میرا قرضہ ادا کر کیسا خاندان ہے ہمیں سامنے موت نظر پئی آندی ہے لیکن شریعت کے نال بالکل غداری نہیں کرے دے ایو تا درس دے دے ساگو مسلم بن عقیل کی پہلی وصیت وہ آکھن لگا دوجا کیا پیغام ہے وہ آکھن لگا جڑے ویلے میں مال چھوڑن میں کو شہید کر چھوڑن میری قبر کو دفناون والا بھی کوئی ہوے یا نہ ہوے تیری اکھ دے اندر اگر قطرہ غیرت موجود ہوے میں کو ضرور دفناوی آخری پیغام آپ نے دیتا ارشاد فرمایا جڑے ویلے میں کو شہید کر دیتا ونے میرے پاک نبی دے نواسے حسین کو خط لکھ چھوڑی کوفہ نام آئے کوفے دے لوگ پھر گئے پہلے آپ خط لکھ چکے ہیں کیونکہ ان پہلے بیعت کریں دے آپ نے خط لکھ چھوڑا سونا رستہ ہموارے لوگ پیار کرنے والے تو سب تشریف لے دیا لیکن جڑے میرے سامنے انہاں دی غداری کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے حسین کو خط لکھ چھوڑی کوفہ نہ آوے کوفہ رہن والے بے وفائے آپ کو شہید کر دیتا گیا بڑی دردناک آپ کو شہادت ملی کپڑے دے چھت دے چلایا گیا مکان دی گڑے والا چھت دے چلایا گیا احمد نامی بدبخت نے مسلم بن عقیل دی گردن دے تلوار دا وار کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم چار دیا دا راوی پتہ کیا آدھا ہے راوی آدھا قرآن پڑھندا شیوا صرف امام حسین دے نال نہیں علی اکبر بھی قرآن سنے گا معصوم اصغر بھی لوری دے اندر قرآن سنتا رہے اللہ دے مسلم بن عقیل نے آکھیا اگر تو سمیں کو قتل کرنا چاہتے ہو میرا دل آدم ایک بار رب دے قرآن دی تلاوت کر لوا آپ نے قرآن دی تلاوت ہی دی پڑھیا الرحمن علم میرے نبی علیہ السلام نے غلاموں آپ کو شہید کر دیتا گیا آپ کی جوڑی معصوم جوڑی حضرت محمد حضرت ابراہیم قاضی ابو شریح کول موجود قاضی ابو شریح کو یہ بہن ابن زیاد کا پیغام ملیا اے قاضی تو یزید کی خلافت طور دے منتدے کی دعوے دے اگر کوئی نہ بالا کو سارے حوالے نہیں کرے گا قاضی ابو شریح آکھن لگے او لوگو اے یزیدیوں میں موت قبول کرے
جوڑی تو اگو کہنا دے سا پہلا کربلا دے جتنے بھی شہید کا نام لکھیا میں دے سب تو پہلا شہید ہونے والا قاضی ابو شریح کو پہلے قتل کیتا گیا آپ کو شہید کیتا گیا مسلم بن عقیل دی جوڑی محمد ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسد جڑے قاضی اسد دے نام مشہور ہیں قاضی شریح نے آگے چھوڑیا انہاں پالا کو یزیدیاں کو نہیں لیمنا آپ دے بیٹے نے قاضی اسد جنہ کا نام آپ نے رستے دی طرف جڑا رستہ مدینے میں نہ اس رستے دے والا کو بھیج چھوڑیا یار سنو تو سامی اولاد والے ہو اج میرے تیرے کل برداشت نہیں ہوتا سادہ تو یا ساری دی دھوپ دے اندر بغیر چکی دے جڑتے بدیوں میں سارے کل برداشت نہیں ہوتا لیکن آلے رسول کا گھرانا دین دی خاطر کیملے ایتے بیٹھا ہے مسلم دی جوڑی چٹیاں بھی ترٹ گئے چلتے رستے دے اندر چلدیاں تھک ہار دے ایک درخت نظر آیا درخت دی اوٹ لے دے درخت کول بہ گئے ایک بنا دوجے دے پیر بھنے دوجا دے پیر بنا دا ہم مرد ہوں دے بنا دے نال پیار کرے دے محمد ابراہیم کو گھٹے دے ابراہیم محمد کو گھٹے دے توجہ خدا نے میری طرف رکھو صرف 5-7 منٹ دے اندر میرے گفتگو ختم کرنی ہے یہ سارے کچھ محبت نال سنا ایک 5-7 منٹ یہ بھی محبت نال حج جا کو سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دے غلامو حضرت محمد حضرت ابراہیم درخت نال لکے بیٹھے یہ سب کو کوئی دیکھ نہ لوے ظالم سب کو دیکھ نہ لوے ایک پانی بھرن واسطے لونڈی آئیے یہ حارث دے گھر دے اندر لا دیا یہ ویلے جلدی اس درخت کول آئیے بٹے دو شہزادن یہ نہ تو حسن کی میں نظر آنے پتہ لگ رہے آسمان دے چمک میں زمین دے چلتے مسلم بن عقیل دی جوڑی جڑے ویلے لونڈی کو نظر آئیے انہیں جڑے ویلے بٹھا انہیں آکھیا دسو رسائی اے سونیا سورنا والے بالو تسا کون ایک میں آکھیا دسا دوجا میں نہ دسا پتہ نہیں اے بھی ساری دشمن دی افراد وچوں نکلے انہیں آکھیا نا جڑے محبت دے نال پوچھی دی پئی ہے لگدائی میں پنجتن پاک نال پیار کریں گے آلے رسول نال پیار کریں گے لونڈی گناہ نسایا آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم ہے دوجے نے آکھیا میرا نام محمد ہے آپ کو مختصر پیا کرینا وہ لوٹی لیتے چلدی وہ مالکن کو لیتے چلی گئی ہے آکھن لگی ہے اے میری مالکہ تمہیں کو آدیا میں کوئی چنگا کم کرے سے میں تے کو آزاد کر چھڑے سا آج میں ایک چنگا کم کر دیا مالکن نے آکھا دس کیا کرتے ہیں انہیں آکھیا اگر اجازت ہوئے بارو تو شہزاد کھنے میں انہاں کو اندر لے آنیا انہیں آکھیا لے آ خدا دی عزت دی قسم حارث بھاویں گستاخا بھاویں بے وفا آلے نبی دا دشمن نکلے لیکن حارث دی گھر والی اہل بیت نال پیار میرے مالکن نے لکھا تو شہزاد معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ تے چھوٹے چھوٹے پیر یہ ویلے اس مالکن نے لکھا تے دیا اعلان کیتا اے لوٹی کیوں شہزادے دے حسن دی وجہ کر دے اج تو بعد میں تے کو آزاد علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو وقت ہوندا اس کار کو لمبا تے طول لینا لیکن آپ نے وہ جڑی عورت مالکن ہے بڑی خدمت کی تھی روایت کے اندر یہ کیا ہے حضرت امام محمد نے حضرت امام ابراہیم مسلم بن عقیل کی جوڑی چلتے پیروں تے چھالے نکلے بدے ہیں پیر جگہ تو پھٹے بدے ہیں اے بی بی کتنی اہل بیت نال پیار کرن دی ہے کہ کہندے محمد دے پیر چوم دی ہے کہندے ابراہیم دے پیر چوم سنو مسلمانوں یہ درد رکھن والا بندہ ہی برداشت کر سکتا ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں گال کو ختم کیا کرینا بس آخری الفاظ یہ پیر چومے محمد دے ابراہیم دے نام اما میرے پیر نہ چو میرے بھیرا دے پیر زیادہ پھٹے ہیں انہاں تے مرہم رکھ انہاں تے پٹی باندھ سکدی ہے پٹی باندھ یہ میرے ابراہیم دے پیر چومے او محمد دا نام ہے اے تمہیں پیراواں دی محبت او بی بی دے دیے ہنجواں دے نیر وہیں دیے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے
یاد آنن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام رات ہوئی ہے ایدا گھر والا حارث انہیں اعلان سنیا ہویا ابن زیاد نے اعلان کیتا جڑا مسلم نے جوڑی لب تیرے جی کتنا بڑا انعام دے سا حارث ساری چپاری پورا جہاڑا گھوڑا بجا بجا کے تھک دے جڑے شام آئے آتے دے اج گھر دے اندر خوشبو آئی خوشبو بولو تو صحیح نجات سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام اس حارث کو خوشبو محسوس نہیں خوشبو محسوس کر دے آکھن لگا ہے میری گھر والی دس اج گھر دے اندر کون آئے کیا کوئی خوشبو دے انہیں آکھا کوئی نہیں آیا بڑی رکاوٹ کی کوشش کی تھی لیکن رات دا پہ رہا اس ظالم نے دیکھ لیتا ہے کوٹھے دے اندر کمرے دے اندر اپنے شہزادے ستے پہن تجھے کو گل نہ لاتے ہیں تجھے کو روتے پہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں روایت کے الفاظ ہیں محمد کو پوچھنا کیتا اے ابراہیم تو کیوں رونا ہے ابراہیم پوچھنا کیتا دس تو کیوں رونا ہے اور کہ میں ہونے خواب لکھا ہے خواب دے اندر جنت دے اندر نانا مصطفیٰ بھی چلتا بھی ہے حسن بھی نالے بابا علی بھی نالے ابا مسلم بھی نالے تے ابا مسلم کو پاک نبی نے پوچھنا کیتا تیری جوڑی کی تھے تے ابا مسلم جواب دیتا سونا میں آ گیا میرے پیچھے میری جوڑی بھی آندی رہی ایک دوسرے کو گل لا دیا تے پھر لگتا ہی میں ساری موت دا ویلا آ گیا اسا سنی کفن